بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت ششم کی درسی کتاب میں سے پہلے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق کا نام ہے توحید۔ اس سبق میں ہم توحید کے معنی، مفہوم، توحید کی اہمیت، توحید کے تقاضے اور عملی زندگی میں اس عقیدے کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے توحید کے معنی مفہوم جانتے ہیں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور احد سے نکلا ہے۔ احد کہتے ہیں ایک کو۔ دین اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اس بات کو زبان سے اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لاثانی اور افعال میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق و مالک ہے۔ نفع نقصان، زندگی موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اپنی ذات میں اکمل ہے، اپنی ذات میں کامل ہے، وہ تمام خامیوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی انتہائی خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی ہے اور فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، جو کہ تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو بھی اس دنیا میں آئے، ان سب نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ کلمے کے پہلے حصے میں اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر آپ کائنات پہ نظر دوڑائیں تو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل موجود ہے۔ نظم و ضبط، کائنات کی ترتیب، سورج چاند کا اپنے وقت پر آنا جانا، رات اور دن کا مقررہ وقت پہ آنا، توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اسی کے بالمقابل توحید کی ضد شرک آتی ہے۔ شرک کے معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں اور شرک کی انتہائی مذمت قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا اور فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو سارے گناہ انسان کے معاف کر دیں، لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ایک انسان عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ہر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ممکن کوشش ہوتی ہے اس انسان کی کہ وہ اللہ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک مانے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور سچے دل سے اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا۔ یہ عقیدہ انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، خودداری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ کسی شیطانی وسوسوں اور ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو قلبی اطمینان، دل کا سکون ملتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے، انسان میں صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی خالق مالک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں کی جائے، اسی کو پکارا جائے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔
اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے احکامات پہ عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ سبق کا جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مشق کی جانب۔ پہلا سوال ہے، مناسب ترین جواب پر درست نشان لگائیں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ صحیح جواب ہے توحید پر۔ نمبر 2، لفظ توحید کا معنی ہے۔ صحیح جواب ایک ماننا۔ نمبر 3، توحید کی ضد ہے۔ صحیح جواب شرک۔ نمبر 4، عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ صحیح جواب تمام انبیاء کرام نے۔ نمبر 5، عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے۔ صحیح جواب ہے سورہ اخلاص۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب لفظ لگا کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلے جملے میں جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 3، حدیث کے مطابق عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سوال نمبر 3، آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں۔ یعنی عقیدہ توحید کا کیا مفہوم ہے، مختصر لکھنا ہے۔ 3 سے 5 جملوں پر مشتمل یہ جواب ہونا چاہیے۔ کتاب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے اور آسان بھی ہے، تو آپ سورہ اخلاص لکھ لیں اور ساتھ ہی میں اس کا ترجمہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اگر سورہ اخلاص نہیں تو پھر اس کے علاوہ چیپٹر میں شروع میں ایک آیت بیان کی گئی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ آیت اور ساتھ میں اس کا ترجمہ، یہ بھی آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، اگلے سوال پر۔ تیسرا سوال ہے ہمارا کہ کائنات میں سے وجود باری تعالیٰ کی کوئی سی 4 نشانیاں لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بہت سی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں، یہ سورج، چاند، پہاڑ، درخت، سمندر، یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس پہ بھی آپ کو لکھ سکتی ہیں، کوئی بھی آپ نے اپنی مرضی سے 4 لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ بنا کے لکھ دیں۔ اگلا سوال ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ مختصراً لکھنا ہے۔ شرک کے معنی لغوی لکھنا ہے، اور شرک کے معنی حصہ داری کے ہیں، سانجھے پن کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد، دین اسلام میں اس سے مراد اللہ کی عبادت میں اس کو شریک ٹھہرانا، کسی کو بھی یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شرک کی مذمت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، کوئی بھی آیت لکھنی ہے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ آیت لکھ لیں، اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ کتاب کے اندر یہ موجود ہے، آپ کتاب سے دیکھ لیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کے تقاضے لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ ان تینوں کے جواب چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے تفصیلی جواب لکھنا ہے جو کہ کاپی کے ایک صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی مشق کو حل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو مشق حل کروائی ہے میں نے اس کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ نے ہوم ورک جو آپ کو دیا جا رہا ہے، کام لکھنے کا جو دیا جا رہا ہے، مشق حل کرنے کا، وہ آپ نے کاپی میں لازماً کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نئے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور جو آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے ایک چارٹ پیپر بنانا ہے، اور چارٹ پہ آپ نے کوئی سی بھی 10 اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کی نشانیاں تحریر کرنی ہیں، کوئی سی بھی 10، ٹھیک ہے، آپ نے بنانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورج، چاند، ستارے وغیرہ کوئی بھی آپ تصویر بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ فہرست بھی بنا لیں۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی مشکل پیش ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔